جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہو، سلام ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سلام پورا لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ لوگ اس چیز کو اپنا لیں مستقل تو بہت اچھا لگے گا مجھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، سلام کا لفظ مکمل لکھ لیا کریں۔ چل میں یہ الفاظ یوں لکھتے نا، اے او اے، تو مجھے اتنا سمجھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ یا تو پھر مجھے سمجھ آتا ہوتا تو پھر تھا صحیح ہے۔ اردو میں نہیں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں لکھ لیا کریں، جیسے کہ انور محمد صاحب نے لکھا۔ جی وعلیکم السلام انور صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ مطلب جو اردو ہے نا، یہ رومن اردو، رومن انگلش بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو اس میں لکھ لیا کریں، ہاں جیسے ابھی آپ نے لکھا، تو اس میں لکھ لیا کریں۔ اچھا جی، جب ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں نا، اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بابرکت کلمات ہیں وہ پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی، اساتذہ کی ایک ترتیب ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو میں دعا پڑھتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی، آپ لوگوں کے جو پہلا سبق ہے اس میں ایک اس میں اشارہ حاذا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے اندر آپ کو حاذا، حاذہ، اس طرح کے الفاظ دیکھنے میں ملتے ہوں گے۔ تو حاذا کیا چیز ہے؟ حاذا ایک اسم اشارہ ہے۔ حاذا ایک ایسا لفظ ہے جس کو عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاذا اسم اشارہ۔ اب کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کا نام اور اس کے ساتھ حاذا کا لفظ، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تھوڑا سا فرق ہے کہ مذکر کے لیے حاذا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے حاذہ استعمال ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز مذکر ہے تو حاذا کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر وہ چیز مؤنث ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا لفظ لگائیں گے؟ حاذہ۔ اچھا، حاذا اور حاذہ اس کو تو کہتے ہیں اسم اشارہ۔ حاذا اور حاذہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ اور جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ مشار الیہ۔ یہ لفظ یاد رہے گا سب کو؟ اللہ اکبر۔
جی تو دیکھیں، آپ اپنی کتاب میں دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ الدرس الاول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس الاول، آگے دو لفظ دیے ہیں، کتاب قلم، کتاب قلم. کون سی کتاب ہے جی؟ یہ کتاب ہے جی الطریقۃ الاسریہ، محمد طاہر صاحب، طیب عالم صاحب. کتاب کا پیج نمبر میرے پاس 9 ہے. اجاز احمد صاحب، کتاب میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں ابھی، اسی چیز کے اوپر نا تھوڑا کام ہو رہا ہے ویب سائٹ میں کتاب شیئر کرنے کے حوالے سے، تو آپ لوگ کچھ دن رک جائیں، انشاءاللہ پھر کتاب اپلوڈ کر دیں گے جب کام مکمل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے پاس ہارڈ کاپی میں کتاب ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ پی ڈی ایف میں سافٹ کاپی میں ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جی تو کتاب میں ہے لفظ حاضہ، اوپر دو مثالیں لکھی ہوئی ہیں، کتاب اور قلم. تو اگر ہمارے سامنے کتاب پڑھی ہے، ہم کسی کو کتاب کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے جی حاضہ کتابن. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے ایک پین پڑا ہے، پین کے بارے میں کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے عربی میں؟ حاضہ قلم. سمجھ گئے؟ اعجاز احمد صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں، پریزنٹیشن میں کر سکتے ہیں اپلوڈ کر کے شیئر، لیکن فی الحال نہیں کر رہے، فی الحال نہیں کر رہے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر ہی کریں گے انشاءاللہ. اور مستقل پھر جب بھی ہم کلاس اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے اسکرین پہ ہوا کرے گی. اسی سلسلے میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سالم شیخ صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے قرآن پاک سے دلیل بھی دے دی ہے مجھے، بہت اچھا. آپ حافظ ہیں؟ حافظ نہیں ہیں؟ یہ تو آپ حافظ نہیں ہیں، پھر بھی آپ ایسے الفاظ اور ایسی مثالیں ماشاءاللہ ڈھونڈ لیتے ہیں. حافظ ہوتے تو ماشاءاللہ پھر کتنا کمال ہوتا. ہاں بہت اچھی بات ہے. حاذا من فضل ربی. ٹھیک ہے. شوق ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی محمد شہریار صاحب، دیکھیں تنوین جو ہوتی ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ جب نحو پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کسی بھی لفظ کے اوپر اعراب ہم کیسے لگاتے ہیں. اعراب کا مطلب کیا ہے؟ زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. تو کسی بھی لفظ کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر یا پیش. ٹھیک ہے. کون سا اعراب آئے گا، کون سی حرکت آئے گی، یہ انشاءاللہ آپ نحو کے اندر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ. کہیں پر دو زبر لگانے، کہیں پر دو زیر، دو پیش لگانے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. پڑھ چکے ہیں؟ صحیح، بہت اچھی بات ہے پھر تو. جی تنوین اسم کی علامت ہے.
تو اس کو جو ہے نا ہم ہاذا کتابن ہی پڑھیں گے، چونکہ آپ لوگ ابھی بگنرز ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں اس کا اعراب وغیرہ اور عربی، تو آپ اس کو اعراب اس کا مکمل پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو تیسری مثال ہے جی آپ کی کتاب میں، ہاذا ورقن، ہاذا ورقن۔ تو کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ پین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کہیں؟ ہاذا قلم، یہ پین ہے، یہ قلم ہے۔ اور تیسرا ہے جی ہاذا ورقن، یہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اعجاز صاحب موجود ہیں، کتاب نظر آ رہی ہے؟ چلیں بہت اچھا ہو گیا، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ اچھا آج کا سبق جو ہے نا وہ ہاذا کے بارے میں۔ اچھا ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ پین کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ہاذا قلم، یہ قلم ہے، یہ پین ہے۔ اور کاغذ کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ہاذا ورقن، یہ ورق ہے، کاغذ ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، ہم اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں، پہلے میں نے کیا بتایا کہ کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کر کے بتانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم ہاذا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگلی بات میں نے کیا عرض کی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ You are currently the only person in this conference. جی اب آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی ٹھیک ہے، تو میں نے بتا دیا اگر ہم نے عربی زبان میں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، تو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ما ہاذا۔ ما کا معنی کیا، اور ہاذا کا معنی یہ، تو ما ہاذا کا معنی کیا بن جائے گا؟ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
جی اب ایک کتاب پڑھی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اشارہ کریں گے، اشارہ کر کے پوچھیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جواب دینے والا آپ کو بتائے گا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ قلم کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو جواب ملے گا کہ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک کرسی پڑی ہے، چیئر ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ کو جواب ملے گا ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک درسگاہ ہے، علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، درسگاہ ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، تو آپ کو جواب ملے گا ھذا مکتب، یہ درسگاہ ہے، یہ کیا ہے، درسگاہ ہے، سمجھ آ گئی بات۔ اور ایک دروازہ ہے، دروازے کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ جی ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو جواب دینے والا آپ کو بتائے گا ھذا بابن، یہ دروازہ ہے، آسان ہے نا۔ صحیح سے بتائیں مجھے، عبدالسبحان صاحب، آسان ہے، چلیں بہت اچھا۔ اچھا آگے ہے جی، ونڈو کے بارے میں، کھڑکی کے بارے میں سوال کرنا ہے، اب پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا چیز ہے، تو آپ کو جواب ملے گا ھذا شباکن، یہ کھڑکی ہے، اسی طرح کوئی دیوار ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، عربی زبان میں کیا کہیں گے، ما ھذا، یہ کیا ہے، تو جواب ملے گا ھذا جدارن، یہ دیوار ہے، عثمان حسن صاحب، چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ خیریت سے ہیں، جی۔ یہ آپ لوگوں کا جو سبق ہو گیا آج کا، کہ جس کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ کسی چیز کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ھذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ھذا کے ساتھ اس چیز کا عربی میں نام ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ھذا کتاب، قلم پین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ھذا قلم، کاغذ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ھذا ورق، یوں کہیں گے۔ اگلی بات ہم نے یہ پڑھ لی کہ اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے عربی میں، تو اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ما ھذا، ما ھذا، ٹھیک ہے۔ ما ھذا کا معنی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کتاب کے بارے میں سوال ہو تو جواب ملے گا ھذا کتاب، کرسی کے بارے میں سوال ہو ھذا کرسی، ٹھیک ہے۔ ونڈو کے بارے میں سوال ہے تو ھذا شباکن، یہ جواب ملے گا۔ آپ سب لوگ بات سمجھ گئے، کس کس کو سمجھ نہیں آئی بات؟ منیر صاحب، جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی، مکتب ٹیبل کو بھی کہتے ہیں. امین صاحب وٹ از دس بولتے ہیں میرے خیال میں. وٹ از دس، یہ کیا ہے؟ منیر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، آپ کے بہت سارے ساتھیوں نے میری تائید کر دی ہے. جزاکم اللہ. منیر صاحب اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے آپ پوچھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. محمد خان صاحب، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا ہوں. حاضر ہی کیسے استعمال کرتے ہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیسے لکھتے ہیں تو فرحان صاحب نے لکھ کر بتا دیا، حاض ہی ایسے لکھتے ہیں. اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حاض ہی جو ہے نا، اس کے جو آخر میں ہا لکھا ہے نا، اس کے نیچے کھڑی زیر لگاتے ہیں، کھڑی زیر. ٹھیک ہے. محمد خان صاحب سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اچھا اچھا، وہ آپ میرے خیال میں وہ رائٹ میں اسپیلنگ میں تھوڑا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں ایک بتا دیتا ہوں، لغت کی کتاب ہے آپ لوگ وہ دیکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو الفاظ کا ذخیرہ بھی مل جایا کرے گا، اور یہاں پر بھی آپ لوگوں کو ملے گا. یہ جو کتاب ہے، جب بھی ہم کوئی سبق پڑھیں گے نا، جو ہی ہمارا سبق مکمل ہوگا اس کے بعد تمرین ہوگی، وہ تمرین میں آپ لوگوں سے حل کروایا کروں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، اور کس کس نے حل کیا کس کس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ تیار ہو کر آیا کریں. جو میں سبق پڑھاؤں اس کو اگلے دن میں نے سننا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سنایا کریں گے نا. کتاب کا نام ہے جی الطریقۃ الاسریہ. فاروق صاحب، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ لغت والی کتاب. لغت والی کتاب ہے جی مصباح اللغات. مصباح اللغات. پی ڈی ایف میں بھی مل جاتی ہے. فرحان صاحب آپ کے پاس ہے؟ عبد المنان صاحب، ہاں مائک پہ سنا کروں گا، آپ لوگ کچھ دن رک جائیں تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ سنا کریں گے. کبھی کسی سے نعت اور تلاوت بھی سن سکتا ہوں، اور کبھی جو ہے نا میں سبق بھی سن سکتا ہوں. آپ لوگ تیار رہا کریں. ٹھیک ہے. فرحان صاحب آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں ہے، بہت اچھی بات ہے، زبردست.
عبدالعزیز خان صاحب، مصباح اللغات میں نے بتایا نام. تمرین میں ابھی نہیں پوچھوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ پڑھایا بھی کروں گا، سمجھایا بھی کروں گا، تو ہو جائے گا موقع کی مناسبت سے ہر چیز، بے فکر رہیں، چھوڑوں گا کچھ نہیں. آج تو پہلا دن تھا نا سبق پڑھنے کا، پہلے تو ہم نے بس وہ کچھ بنیادی سی چیزیں پڑھ لی ہیں، تو کتاب پڑھنے کا تو آج پہلا دن تھا، تو اس لیے آپ لوگ زیادہ جوش میں نہ آئیں. صحیح ہے. اتنا ہی پڑھائی کریں گے نا جتنا آپ کو ہضم ہو، ٹھیک ہے. ریحان بیگ صاحب، اللہ پاک آسان کریں گا، آپ اللہ پاک آپ کے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ سفر جو ہے نا پڑھائی کا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا، مکمل بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں. محمد شہریار صاحب، تو میں نہ ترغیب دیتا. جی. اللہ اکبر. شیخ رغبت اللہ صاحب، جی ایسا ہی ہے. نہیں حضرت، آگے نہیں پڑھیں گے، آج میں نے اتنا ہی پڑھانا تھا سبق، ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنا تعارف نہیں کروا رہے ہیں مجھے. ترتیب سے بتا دیں ذرا مجھے. سالم شیخ، بمبئی، ٹھیک ہے. شکیل احمد صاحب، اللہ پاک ایسا بنا دے مجھے. فرحان صاحب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فی الحال سعودی عرب میں ہے، ٹھیک ہے. محمد طاہر صاحب ملتان میں، بہت زبردست. اعجاز صاحب جنوبی کوریا سے، ماشاء اللہ. منیر صاحب، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مصباح اللغات کا لنک جس ساتھی کے پاس ہے بھیج دیں. ریحان صاحب انڈیا سے ہیں، ٹھیک ہے. ہشام الحق صاحب، ٹھیک ہے. مرزا صاحب، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، بالکل صحیح ہے. سخاوت، اچھا شوکت صاحب، ٹھیک ہے. صحیح. رضوان اللہ صاحب، بالکل ٹھیک ہے. محمد طیب صاحب، آپ جنگ سے ہیں، کس جگہ سے؟ سہیل صاحب، ٹھیک ہے جی. محمد فخر صاحب،
بہت اچھی بات ہے جی. محمد ساجد صاحب مانسیرا ٹھیک ہے. محمد عمر انڈیا ٹھیک ہے جی. انور صاحب ٹھیک ہے جی. محمد طیب عالم صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست. کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ ایم بی بی ایس ہیں یا کوئی اسپیشلسٹ ہیں کس چیز کے؟ محمد طیب صاحب گڑھ مہاراجہ سے ہیں. بہت زبردست. طیب صاحب آئے کبھی مہد میں؟ وقار صاحب پشاور سے ہیں ٹھیک ہے. محمد خان صاحب ٹھیک ہے جی. اچھا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو ابھی کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں کہیں؟ فرحان صاحب جی حضرت جا سکتے ہیں، نماز کے لیے جا سکتے ہیں. محمد افروز علی صاحب ٹھیک ہے. افروز علی صاحب کہاں سے ہیں؟ ہندوستان سے. اچھا 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 ٹھیک ہے. شہریار صاحب ٹھیک ہے. شکیل احمد میں نہیں جانتا ہوں، کس سال میں وہ پڑھتے ہیں؟ محمد افروز علی صاحب انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ آسان فرمائے، دنیا کی تعلیم کا بھی اور دینی تعلیم کا بھی. شکیل احمد صاحب محبوب اللہ رابعہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان فرمائے جی. تو وہ آپ کے رشتہ دار ہیں کیا لگتے ہیں؟ محمد طیب صاحب اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے جی. محمد رضا صاحب ٹھیک ہے جی. حافظ محمد عبدالسبحان صاحب حاضری ہوتی رہتی ہے. چلیں صحیح ہے، ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دیں ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم جب آئیں. عبدالسبحان صاحب ٹھیک ہے جی. شکیل صاحب ایک جگہ سے ہیں. ٹھیک ہے جی. جاوید صاحب کراچی سے ہیں. بہت زبردست. محمد طیب عالم صاحب موجود ہیں؟ اچھا جی جی. ہاں تو طیب صاحب ایک جنگ کے ہو گئے، ایک وہ اسلام آباد کے ہو گئے، آپ راول پنڈی کے ہیں نا؟ صحیح ہے. ہم تو جنگ سے ادھر ہی ہمارا ایماد بنا ہوا ہے بہترین آن لائن. تو آپ لوگ تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے. سعید الرحمان سے ملتان سے. محمد طیب صاحب اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے، آپ جب آئیں تو خدمت کو موقع دیں ٹھیک ہے جی. اور ہمارے جو ڈاکٹر طیب صاحب ہیں وہ پی ایچ ڈی کس چیز میں کی ہے آپ نے؟ عبدالسبحان صاحب ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، آپ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہیں ٹھیک ہے. ثاقب صاحب نہیں آ سکتے ہیں، چلے دعاؤں میں یاد رکھ لیا کریں ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن میں کی ہے آپ نے، تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ عبدالسبحان صاحب اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے. رضوان اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیا پوچھا؟ ٹیچنگ کرتے ہیں. صحیح 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 صحیح. کہاں؟ صداقت حسین صاحب 2018 میں انتخاب کیا تھا. اچھا 2018 میں
صحیح 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 صحیح. اس کے بعد نہیں آنا ہوا. عبدالرحمان صاحب اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے. الطاف حسین صاحب کراچی سے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد طیب صاحب یہ یونیورسٹی کا نام یہی ہے فاؤنڈیشن یونیورسٹی؟ اجاز صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے. اچھا اسلام آباد میں. بہت زبردست. شیخ رغبت اللہ صاحب. ٹھیک ہے جی بہت اچھا. جی محمد شہریار صاحب آپ جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ. اچھا بہت زبردست. محمد طیب صاحب آپ کی جو ہیں وہ کلاسز وغیرہ آج کل وہی آن لائن سیٹ اپ چل رہا ہے یونیورسٹی کی؟ جی محمد شہریار صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح صحیح صحیح. جاوید صاحب جی بالکل یاد ہے. محمد طیب صاحب ہاں جی میں جنگ سے ہی ہوں. جی ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ جاوید مسلم صاحب. وعلیکم السلام کا. مجھ سے رابطہ کیسے کریں؟ جب آپ مہد میں آ جائیں گے نا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میرا نام پوچھ سکتے ہیں. ای مہد میں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ ویسے دل میں یاد کرنا شروع کر دیں تو شاید میں کہیں ادھر ادھر مل جاؤں آپ کو. ٹھیک ہے عبدالسبحان صاحب. ٹھیک ہے. دل میں نہیں ملیں گے تو فزیکلی یاد تو کریں گے نا دل سے. جی حاضر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر ہی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے. محمد سلمان صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ دعا میں یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے جی. محمد طیب صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں سب سے پہلے انسان بنا دے اور اس کے بعد یہ چیزیں تو بہت بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں رضوان اللہ صاحب آپ خود بزرگ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. آج یہ ابھی آپ لوگوں کی آخری کلاس تھی؟ اچھا صحیح. عثمان صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ عثمان حسن صاحب ہمارے ایک اور جنگ کے ساتھی تھے، وہ کدھر ہیں؟ چلے گئے؟
عثمان صاحب انڈیا سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی محمد طاہر صاحب، بالکل اجازت ہے۔ جب میں سبق پڑھا لیا کروں تو آپ لوگوں میں سے جو ساتھی کسی ضرورت کے تحت جانا چاہیں تو وہ سبق کے بعد جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اجازت بتا کر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم۔ اللہ اکبر۔ تکرار کی ترتیب بننی چاہیے تھی، ابھی تک نہیں بنی ہے، چلے بن جائے گی۔ آپ لوگوں کے جو گروپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں نا واٹس ایپ کے، اس میں کوئی ڈیٹیل آ جائے گی، آپ کو مل جائے گی اگر کوئی ترتیب ادارے کی طرف سے بن رہی ہوگی تو۔ اگر ادارے کی طرف سے نہیں بنے گی تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ آپس میں خود سے بنا سکتے ہیں، جو آپس میں ایک شہر کے ہوں یا ایک ملک میں رہنے والے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب بنا سکتے ہیں۔ جی عبدالسبحان صاحب ٹھیک ہے جی، جا سکتے ہیں۔ عثمان صاحب آپ لوگوں کا یہ جہاں سے آپ کلاس لاگ ان کرتے ہیں نا، لاگ ان کرنے کے بعد وہاں پر ایک لنک دیا ہوا ہے آپ لوگوں کی کلاس کے لیے نا، ایک گروپ ہے، ورنہ آپ اپنے کسی کلاس فیلو ساتھی سے بھی لے سکتے ہیں۔ جی ریحان صاحب بالکل جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالسبحان صاحب، وعلیکم السلام کا تو۔ جی محمد سلمان صاحب، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی رضوان اللہ صاحب، اس کا معنی ہے جی اللہ پاک آپ کو بدلہ دے دونوں جہانوں میں، فی الدارین کے لفظ ہے، دونوں جہانوں میں۔ جی سلمان صاحب ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد مدثر صاحب، جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔
ابھی آواز کا مسئلہ کسی کو تو نہیں ہوتا؟ سب کے پاس آواز ٹھیک آتی ہے؟ ہر کلاس میں؟ جی ٹھیک ہے جی سارے صاحب. محمد سلمان سے وعلیکم السلام. You are currently the only person in this conference. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ. دعاؤں کے خاص انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.